پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے، پیارا یہ رمضان ہے۔ ماہ نزول قرآن، برکتوں والا پیارا پیارا رمضان، اپنے دامن میں لیے رحمتیں برکتیں بخششیں ہو رہا ہے مہربان۔ میرانی گروپ آفیشیل پیج کی خصوصی نشریات بنام پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس بار پھر سے گزشتہ سالوں کی طرح ہم آپ کی خدمت میں میرانی گروپ آفیشیل پیج کے پلیٹ فارم کے ذریعے پیارا رمضان ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام کو سب سے پہلے ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے لیے نبی محترم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ سے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، جس مقدس ماہ میں ہم تمامی احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماہ کی عظمت اور فضیلت کا آپ اندازہ اس دعا سے لگا سکتے ہیں کہ نبی محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کے آغاز ہی سے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ پھر سے ہمیں یہ مقدس ماہ ملا ہے، اور گزشتہ 2 سالوں سے یہ ماہ رمضان تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ کیونکہ 2 سال ہم نے کووڈ-19 میں اور کتنے ممالک میں ایسا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ تراویح کی نماز با جماعت مساجد میں ادا نہ کر پائے تھے، لیکن اس بار انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے نبی محترم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے ہمیں نماز تراویح مسجد میں جا کر کے ادا کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ یہ مقدس ماہ پر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارے اس میرانی گروپ آفیشیل پیج کے اسٹوڈیو میں ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں حضرت ڈاکٹر نثار مارفانی صاحب قبلہ، جو سرزمین کراچی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر فہد میرانی، جو سرزمین لندن انگلینڈ سے جن کا تعلق ہے۔ تو آج جو پیارا رمضان ایپیسوڈ میں جو پہلا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے ان 2 ماہرین ڈاکٹر سے، اور بالخصوص ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب سے، کہ ماہ رمضان المبارک میں جو لوگ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا اور بھی جنہیں ایسیڈیٹیز کا پرابلمز ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں، ان کے لیے کیسی سہولیات ہونی چاہیے میڈیکل نقطۂ نظر سے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم آج اپنے خصوصی مہمان سے گفتگو کریں گے۔ آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں بنے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے پیج کو فالو کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب ہم چلتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں حضرت حافظ و قاری ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب کی بلا کی خدمت میں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارا رمضان ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے، پیارا یہ رمضان ہے۔ پیارا رمضان، پیارا رمضان، پیارا رمضان، پیارا رمضان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ آپ نے الحمدللہ ہمارے اس میرانی گروپ آفیشیل پیج کے لیے اپنا وقت نکالا، اور آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے یہ پیارے سی اسٹوڈیو میں۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین، دیکھنے والے، سامعین، سننے والے تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سعادت کرام نے اس پلیٹ فارم پر، جو کہ آپ کا پچھلے سال کا یہ کنٹینیوشن ہے الحمدللہ، اور یہ پیارا رمضان جو ایپیسوڈز ہیں، اس کے لیے آپ نے مجھے ایز اے نعت ریسائٹر اور ایز اے میڈیکل ڈاکٹر منتخب کیا، اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا رمضان کی جس ایپیسوڈ میں آپ کو میری ضرورت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر نثار مارفانی صاحب قبلہ، اور کئی لوگوں کی خواہش ہوگی اور میسیجز بھی آتے ہوں گے کہ ان سے کچھ کلام پہلے سنا جائے، تو ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کا آغاز سے قبل حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک سے ڈاکٹر صاحب محفل کا آغاز فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ
آپ کا جو نیا کلام شاید ابھی لوگوں کی سماعتوں کی نظر بھی نہیں ہوا، اللہ سبحان اور اللہ، لکھنے کے بعد یہ مجھے پہلا کلام مجھے ہی دیا گیا، تو میں آج اسی سے آغاز کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ میرے ہندوستان کے محبت کرنے والے چاہنے والے لوگ سیدوں کے صدقے الحمدللہ میں اس کلام سے آپ لوگوں کی سماعتوں کو اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، اور یہ کلام بھی اس ماہ رمضان کی آمد پر ہے. تو آئیے مل کر چند اشعار، لیکن ہماری ہمیشہ سے معمول رہا کہ درود پاک سے آغاز کرتے ہیں. آئیے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بالکل تازہ طرز. جی سبحان اللہ. ہے چاروں طرف نور و نکہت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. چاروں طرف نور و نکہت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے. مومن کے لیے بن کے رحمت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر گھر میں عبادت ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر گھر میں عبادت ہوتی ہے. مہکی ہوئی ساری خلقت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. مہکی ہوئی ساری خلقت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے. اور بہت ہی پیارا شعر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. قرآن مکمل اس میں ہوا ہے، قدر کی شب اس میں پنہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مکمل اس میں ہوا ہے، قدر کی شب اس میں پنہاں رکھتا ہے. بڑی شان و شوکت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رکھتا ہے بڑی شان و شوکت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے. انعام یہ مت پوچھو کیا ہے. The reward in the blessed month of Ramadan, حضرت جامی میاں says, انعام یہ مت پوچھو کیا ہے. روزے کی جزا خود مولا ہے. انعام یہ مت پوچھو کیا ہے. روزے کی جزا خود مولا ہے. یہ دن ہے بڑے ہی باعظمت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. یہ دن ہے بڑے ہی باعظمت، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان کا مہینہ آیا ہے. ایک نیکی کرو 70 پاؤ. سبحان اللہ. بہت ماشاء اللہ. ایک نیکی کرو 70 پاؤ، ایک خرچ کرو لاکھوں پاؤ. اس
اس ماہ میں ہے کتنی دیکھو برکت، رمضان کا مہینہ آیا ہے اس ماہ میں ہے کتنی دیکھو برکت، رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ ہر سانس ہو ذکر اللہ۔ اب حضرت آپ نے لکھا ایسا ہے کہ میں اس پہ ایک میڈیکلی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرنا چاہوں گا اپنے لوگوں سے۔ فرام دا میڈیکل پرسپیکٹو، ہم جب دل کی دھڑکن جب چلتی ہے تو اسے جو آواز کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں لب دب، لب دب۔ اٹس اے ویری کامن نیم فار اٹ وین وی ہیئر دا ساؤنڈ آف دا ہارٹ۔ لیکن علماء نے لکھا کہ ایکچولی یہ لب دب نہیں ہے، یہ RUB ہے، رب رب۔ سبحان اللہ۔ اینڈ اٹ ہیز بین پروون ریسنٹلی، تو ابھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے۔ تو یہ تو ہماری سائنس کہتی ہے کہ لب دب ہے، لیکن حقیقت میں یہ RUB ہے، اور اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے رب رب۔ اس لیے مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ اس میں اللہ ہوگا اور ایک میں اس میں محمد ہوگا۔ جامعہ فرماتے ہیں ہر سانس ہو ذکر اللہ ہو، آنکھوں میں ندامت کے آنسو، ہر سانس میں ذکر اللہ ہو، آنکھوں میں ندامت کے آنسو، جامی ہے یہی اس میں حکمت، رمضان کا مہینہ آیا ہے، جامی ہے یہی اس میں حکمت، رمضان کا مہینہ آیا ہے، مومن کے لیے بن کے رحمت، رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ بڑے ہی پیارے انداز سے آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر نثار احمد معرفانی صاحب قبلہ، جبکہ 2-3 ہی گھنٹہ ہوا تھا یہ کلام میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، اور بڑی پیاری طرز کے ساتھ الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میری فکر کو میرے ہی سامنے پیش کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی آواز کو سلامت فرمائے۔ الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ میں اپنے ویورز آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے تو آپ خوشی سے جھوم جایا کرتے تھے، اور اپنے اصحاب، اپنے ارد گرد اہل خانہ احباب کو سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاک کرنے والا مہینہ آ چکا ہے۔ یعنی عمر فاروق جو خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، وہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں پاک کرنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ یعنی کتنی عظمت والا یہ مقدس ماہ ہے کہ جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہرگز آپ غفلت میں اس مقدس ماہ کو نہ گزاریں، اس کے ایک ایک لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ اگر آپ اس مقدس ماہ میں سوتے بھی ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس ماہ میں فرائض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، ان مقدس لمحات کے فائدے کو حاصل کرے اور حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے دعا مانگے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ اس مقدس ماہ ہم سب کے لیے آسان و باعث برکت بنائے۔ نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل یہ سوال ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تم مبارکبادی دیتے ہو رمضان مبارک رمضان مبارک، یہ کون سی نئی بدعت لے آئے ہو؟ میں ان تمام جوہلا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی داماد نیا آ جائے تو آپ مبارکبادی دیتے گھر والے ایک دوسرے کو، کیونکہ داماد ہمارے بہار میں مہمان کہتے ہیں داماد کو، انڈیا میں بہار میں داماد کو سن ان لو کو مہمان کہتے ہیں۔ اگر مہمان آ جائے آپ کے گھر میں تو آپ مبارکبادی ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہمان ہے،
द गेस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, उसका वेलकम हम जैसे लोगों ने नहीं, सैयदुल अंबिया ने वेलकम किया है। अब आप इसकी अजमत का अंदाजा खुद लगाएं, जो अल्लाह का मेहमान है और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका इस्तकबाल करते हो, उमर फारूक कहते हो मुझे पाक करने वाला महीना आ गया है, तो इस माह की कितनी मुबारकबादी हमें देनी चाहिए। तो वो लोग जो इस तरह की बिदअत को फैलाते हैं लोगों के दरमियान में, उन्हें पढ़ना चाहिए हदीस तैयबा को। नबी मोहतरम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमजानुल मुबारक के मुकद्दस चांद को देखते थे तो आपस में सारे असहाब को मुबारकबादी पेश किया करते थे, मुबारकबादी पेश किया करते थे, खुशी से झूम जाया करते थे। और जब रमजानुल मुबारक इख्तिताम के करीब जाता था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्क बार मगमून से नजर आया करते थे। इसलिए आप देखें जुमतुल विदा क्यों पढ़ा जाता है, उसकी वजह यही है कि एक मेहमान को अब हम विदाई कर रहे हैं, उसे अलविदा कह रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम आप बने रहिएगा इसी तरह। नाउ अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, जो आज हमारे इस महफिल का अजीम मेहमान है, डॉक्टर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने कीमती वक्त से निकाल करके हमें अपना वक्त दिया है। इनके भी तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह तबारक तआला आप जो डायबिटिक पेशेंट परेशान होते हैं उसका हल क्या है माह रमजान में, हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से समझेंगे, डॉक्टर मारफानी साहब की बिला से भी समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू माय ब्रदर मिस्टर फहद मिरानी हु बिलोंग फ्रॉम इंग्लैंड कि यू हैव कम एंड इन आवर महफिल प्यारा रमजान। आई थैंक्स यू अ लॉट for your presence. Assalamualaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Hazrat, thank you for having me. Thank you very much. Jazakallahu Thank you khair. for inviting me on your show, inshallah. Inshallah, today we will talk a little bit about diabetes and Yes, Ramadan, inshallah tabarak wa ta'ala. Inshallah. Okay. So you know, Dr. Saab, in the month of Ramadan, mostly the diabetic patient, before Ramadan, they go in depression. How we will keep on fast? How will be on fast? Our diabetic is too high, too low. So what you can suggest him, a better advice to how put the fast with easily? Inshallah. So I think there's a big misconception about, fasting Yeah. and chronic medical problems such Yes. as diabetes. I think the first thing that people can do to start with before Ramadan, speak to their doctor. Yeah. Go speak to their doctor, review their medication, and have a think about how they will perform the month of Ramadan if adjustments need to be made to the medication. I think the main part of Ramadan fasting and diabetes, for example, is diet. Yeah. You agree? Diet is the main part. I think small changes to our diet and our lifestyle can make living with diabetes and fasting very easy. Yes. Simple things, simple things. So we start with the beginning of the day when we talk about suhoor. In the Yeah. morning, there are things that we can eat, things that we should eat, which will prevent our diabetes to go off board. It will prevent low blood sugar, hypos, and high blood sugar, hypers. Simple things are, for example, in the morning, everyone likes to eat white bread, Yeah. white rotis, a lot of cereals with sugar. Best thing to do is to avoid these, to swap it to different things. Brown bread, brown rice, oatmeal, things oat-based, things wheat-based, something which is high fiber, starchy, Okay. where inshallah the sugar will be released slowly throughout the day to keep the body going throughout the day and avoid the sugars going too low throughout the day and avoid the sugar going too high right after Sehri. The other thing that's very important is the time that we are not fasting is to drink plenty of water. Okay. Clear water, clear liquids, clear tea, clear coffee. Actually, there are some studies that say that anything which is high in caffeine is not good for diabetic patients because what it does is you get dehydrated. You get dehydrated and the body will then starve throughout the day. So good things is a lot of water, a lot of fluids. Avoid anything with very sweet, too much sugar. All of these are important. I think the other thing to remember with people who have diabetes, for example, is they have to keep an eye on their blood sugar, see how they feel. The beauty of our religion is that Islam allows for exceptions.
in special circumstances. For example, people who are diabetic and are on insulin, they have to keep a tighter eye on their blood sugar. They should check their blood sugar throughout the day, see how they feel, monitor things, and if they feel unwell, act accordingly. I believe that in our religion is simple enough where there are allowances and exceptions where should they feel unwell, it is okay for them to take measures accordingly. And then throughout the day, of course, go on about our normal day, and then we get to iftar time. Yeah. Iftar time, again, people have this bad habit, we all do it, of first drinking very sweet drink. Yeah. Alud, syrup with water. All of these, if you're diabetic, best to maybe avoid. Lots of water will help rehydrate the body, will help keep the body going throughout the night as well. Dates. People love eating dates. It is sunnah to break your fast with dates. Diabetic patients, maybe they should try to eat 1 date instead of eating 5 dates. Yes. And then the mainstay of Ramadan for all of us is our samosas, our pakoras, our fried food. Again, diabetic patients, better to avoid these. Eat healthier. Fruits, vegetables, rice, something which is consistent. Beans. All of these are helpful and better than eating samosas, pakoras and very oily stuff. Yeah. Inshallah. इंशाल्लाह तो बहुत अल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से माशाल्लाह डॉक्टर साहब बयान जी आप एक चीज ऐड करना चाहूंगा as Dr. Saab has mentioned about how to look after your diet. Yeah. Let me give you my own example. I'm sitting in front of you and a lot of people have asked me so many times. Yes. Okay, Dr. Saab, we saw you last year or year before. You were very, very fat. I was 93 kgs. So to those who asked me and they thought might be I went through a very bad or hard time with the sicknesses, Alhamdulillah, I've never been sick. With the karam of Sayyidina Ghaus Pak, what I did, I just want to continue Hazrat Yes. Dr. Saab's Yes. explanation. What I did, I started with low carb, and low carb means low carbohydrates. Yeah. तो जो हजरत कह रहे हैं आप लोग जाहिर है हिंदुस्तान वाले मुझे चाहेंगे कि मैं थोड़ा उर्दू में भी जी, एक्सप्लेन जी, करूं बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर जरूरी साहब है। ने इंग्लिश में बहुत absolutely amazing and a very precise way he has made you understand everything I believe you must have understood. लेकिन अब मुझे उर्दू में बताना है कि जो बातें इन्होंने की उनका कंक्लूजन मैं पेश करता हूँ जी। और ये कंक्लूजन मेरी जिंदगी से रिलेटेड है कि मैंने देखा कि हमारी फैमिली में we have a very common family history of hypertension. And unfortunately, my dad passed away. मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ रमज़ान में और बस अब 2 रोज़े को उनका विसाल हुआ रोज़े की हालत में. He had 3 heart attacks and then he passed away. तो हमें पता है कि ये है प्रॉब्लम. और सेकेंडली वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्लस्टर हेडेक. If you're aware of that. Cluster means एक तरह का नहीं. किसी को साइनस हेडेक होता है, किसी को स्ट्रेस हेडेक होता है, किसी को एंजाइटी की वजह से हेडेक होता है, किसी को गर्मी लगती है तो हेडेक होता है. ये सब हेडेक्स मिलकर एक बनता है क्लस्टर हेडेक. किसी को माइग्रेन होता है. मुझे क्लस्टर हेडेक है और मेरी माँ को भी था. अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए. आमीन. तो जब मेरा वजन मेरा वेट 85 से एक्सीड किया, आई स्टार्टेड गेटिंग एपिसोड्स ऑफ हेडेक. और उसकी वजह से मुझे हर महीने एक दफ़ा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ता था. जब तक कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ना किया जाए मैं उससे बाहर नहीं आता था. इतना खतरनाक. तो एक दफ़ा आई मेट अ डॉक्टर एंड ही टोल्ड मी यू आर अ मेडिकल डॉक्टर, व्हाई कांट यू स्टार्ट बीटा ब्लॉकर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल गेट बेटर. आई सेड डॉक्टर टेल मी समथिंग व्हिच आई शुड अवॉइड मेडिसिन एंड आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ. यू सेड यू बीन अ डॉक्टर, ऐसा काम करें कि जिससे आप खुद अपने आप को बैलेंस करें. आई स्टार्टेड डूइंग every day brisk walk of 40 minutes. Brisk walk means fast walk. 1 मिनट के अंदर 100 स्टेप. ये मैं आपको एडवाइस करूंगा जो मुझे देख रहे हैं. रमजान का महीना है, अपने आप को लुक आफ्टर करें. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉडी को कैसे मेंटेन करना है. इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 hours of complete fast and then you eat portion diet in next 8 hours, you will maintain. मैंने क्या किया, मैंने वाइट रोटी छोड़ दी, मैंने ब्राउन रोटी ले ली. मैंने वाइट ब्रेड छोड़ दी, मैंने ब्राउन ब्रेड ले ली. सुबह ओट्स मील होता था मेरे लिए ब्रेकफास्ट में. रात को मैं रोटी नहीं खाता था, चावल नहीं खाता था. मैंने सिर्फ ग्रिल खाना शुरू कर दिया. एंड विद इन 3.5 months आई लॉस्ट 9 kilos. माशाल्लाह. मैंने 9 किलो वजन घटाया. तो जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट डॉक्टर साहब हैज सेड,
ان دا منتھ آف رمضان اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو آپ پریشان نہ ہو, آپ انسولین لیتے ہیں تو اس کو ایکسکیوز نہ بنائیں آپ کے روزے چھوڑنے کے لیے. آپ یہی والا طریقہ رمضان سے پہلے شروع کر دیں اور آپ یقین کریں آپ کی صرف صحت نہیں آپ کی ہر بیماری چلی جائے گی. بے شک. اور آلسو آئی ہیڈ HbA1c. I was on borderline 6.1. I thought I'm pre-diabetic and I'm going to get 6.5 anytime from now. Right. What I did, یہ شروع کیا 6 مہینے کے بعد میرا HbA1c 5.4 پہ آ گیا. And الحمدللہ I'm maintaining that. تو میرے خیال میں یہ ایڈوائزز آج کے لیے اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. جی ماشاء اللہ, بہت پیارے انداز سے الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر فہد میرانی صاحب اور ڈاکٹر نثار احمد مارفانی صاحب نے بڑی پیاری ایڈوائز آپ لوگوں کو دیا ہے کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے مشورے پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کا ماہ رمضان بڑی آسانی سے گزر جائے گا بالکل سے. اور ایسے بھی ہمارا اسلام جو ہے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی غذا پر کنٹرول رکھو. آپ خود سوچے, ایک تو آپ دن بھر بھوکے, پھر آپ نے دم شربت پیا, روح افزا ہمارے انڈیا میں چلتا ہے, اور فالودہ پی لیا, گجرات کے لوگ تو خوب پیتے ہیں, اور اتنا ہیوی سیرپ پینے کے بعد پھر ترنت سموسہ کھایا, فاسٹ فوڈ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, اور ایکٹیویٹی کچھ ہوتی نہیں ہے, مومنٹ کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم جتنا کم کھائیں گے اتنا ہمیں اللہ کا تقوی نصیب ہوگا. ماہ رمضان میں جتنا بھی کم ہم کھائیں گے اتنا ہمیں تقوی نصیب ہوگا. اچھا, ہمارے سماج میں ڈاکٹر صاحب ایک ماحول ایسا بنا انڈیا پاکستان میں بھی کہ وہ رمضان شریف کو روزے کے ساتھ سمجھتے ہی کھانے والا مہینہ ہے, جتنا ہو سکے اس میں کھا لو. اس کی ایگزامپل کراہت جو تراویح کے اندر ہوتی ہے, مسجد میں جاتے ہیں تو لوگوں کو جو بربز آ رہے ہوتے ہیں, جی جی جی, ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ لوگ کم کھائیں, کم گفتن, کم خفتن, کم. یہ آپ نے شعر بھی لکھا ہے. جی, تو جتنا کم کھائیں گے, کم بولیں گے, اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے گا اور ماہ رمضان آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز ڈیپینڈ ہمارے سائیکولوجی پر. اگر آپ ارے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, بھائی رمضان شریف آ رہا ہے, اللہ کا مہمان آ رہا ہے, حضور پاک جس مقدس ماہ سے محبت کر وہ مہینہ آ رہا ہے. اگر آپ اللہ کے گیسٹ کی طرف دیکھ کر کے اس کا استقبال کریں گے تو آپ کو 30 دن کم پڑ جائیں گے. اللہ والے اولیاء صوفیہ روتے تھے ماہ رمضان کے آنے پر اور جانے پر. کیوں روتے تھے؟ کہ ایک ماہ صرف ہمیں ملا ہے, 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ ہمیں ملا ہے. تو میرے دوستو, جتنی ہماری قربت اللہ سے ہوگی تو یقیناً رمضان ہمیں اتنا آسان نظر آئے گا, اور جتنے ہم دور ہوں گے تو ہمیں یقیناً مشکل نظر آئے گا. تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمی ہے, ہمارے تعلقات کی کمی ہے ہمارے رب سے. تو اپنے رب سے, اپنے رب کے محبوب سے تعلقات کو مضبوط کرو تو رمضان آپ کو بہت آسانی سے محسوس ہوگا. آپ کو فیل ہوگا واقعی میں کیا مقدس ماہ ہے. اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مقدس ماہ ایسا ہے, صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں اگر کسی نے 30 دن پابندی سے روزہ رکھ لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق رکھا, اس کی اطاعت اور رضا کے لیے رکھا, تو جیسے بھی مرض میں وہ ہوگا اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. اس پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے. اور بھی آپ کے سوالات ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے, اس کے جوابات حاصل کریں گے. تب تک کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمش الدحا کر دیں. ڈاکٹر نثار مارفانی کی خدمت میں چلتے ہیں اور یہ کلام آپ سامعین کی سماعت کی دہلیز پر. ڈاکٹر صاحب پیش کرتا ہوں. میرے دل کی بھی حسرت پوری ہے, میرے شاہ کر دیں, مدینے میں مجھے 2 گز زمین آقا عطا کر دیں. کرم کی ایک نظر مجھ پر شہ ہر 2 سرا کر دیں, منور آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دیں, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں. زمین منور میں آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے.
سبحان اللہ. علی کے واسطے صحبا میں سورج کو بلا کر دے، جناب غوث کو وہ تاجدار اولیاء کر دے، حکومت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم نے کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. سبحان اللہ، بہت خوب. زباں بو جہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کر دے، سراقہ کو زمیں پکڑے اشارہ مصطفیٰ کر دے، جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے، جو نہ مانے تو اس کے تن کو وہ سر سے جدا کر دے، ہاں جو نہ مانے تو اس کے سر کو وہ تن سے جدا کر دے، جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دے، اور نبی سے جو وہ بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو وہ بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، سبحان اللہ. مجھے کیا فکر ہو سگے اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت پیارے انداز سے ڈاکٹر صاحب نے کلام تاج الشریعہ پیش کیا ہے. بہت پیارا کلام ہے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. کچھ لوگ ماہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور یقیناً کرنی بھی چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تلاش کرو تاک راتوں میں، تو آدمی کو تلاش بھی کرنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیلۃ القدر جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. اس مقدس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا، اور کیا فرمایا کہ یہ رات اتنی مقدس رات ہے کہ اس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینوں میں کی ہوئی عبادت سے بھی زائد اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بات میں ناظرین کرام آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیلۃ القدر کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں مکمل قرآن کریم نازل ہوا. اس رات میں مکمل قرآن کریم نازل ہوا، تو اتنی فضیلت ہے. جس رات میں قرآن مکمل نازل ہو جائے اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اور اس کو منانے والے ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، چاہے وہ اونچے پیجامے والے ہوں، چاہے کیسے بھی لوگ ہوں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن کو نازل فرما دے تو اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی تلاش ہر آدمی کو ہوا کرتی ہے. ارے نادانو، آپ اس رات کی بھی تو تلاش میں لگ جاؤ جس رات میں صاحب قرآن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، جس پر قرآن نازل ہوا. مقدس ذات
जिस रात में आई हो तो उस रात का मकाम कितना बुलंद होगा। लोग फिदा हैं लैलतुल कद्र पर, कद्र फिदा है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इसी तरह बने रहे इंशाअल्लाह तबारक तआला। आपका एक सवाल और कि माह रमजानुल मुबारक में सहरी से लेकर के इफ्तार तक और इफ्तार से लेकर के सहरी तक आसानी कौन सा काम हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमें गर्मी में, क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी है, गर्मी में प्यास का ज्यादा एहसास ना हो सके। इंशाअल्लाह तबारक तआला ये सवाल आपका है और जवाबात के लिए हमारे दो मशहूर डॉक्टर की टीम यहाँ बैठी हुई है, उनसे जवाब हम लेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। अगले एपिसोड में आप जरूर बने रहना। इंशाअल्लाह जुमा के दिन इंडियन टाइम ठीक रात 10 बजे आपके ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। प्यारा ये रमजान है, हर मोमिन की शान है, प्यारा ये रमजान है। माहे नुज़ूल कुरान, बरकतों वाला प्यारा प्यारा रमजान, अपने दामन में लिए रहमतें बरकतें बख्शिशें हो रहा है मेहरबान। मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज की खुसूसी नशरियात बनाम प्यारा रमजान।